ان اللہ کان علیکم رقیبا صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر علماء ذوی الاحترام، سادات کرام، حاضرین و حاضرات و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پیشتر آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مسلسل کئی گھنٹوں سے آپ حضرات سنی دعوت اسلامی کے چیتا کیمپ کے پہلے سنی اجتماع میں علماء اور دعات سے مفید باتیں سماعت فرما رہے ہیں۔ اب میں اس اجتماع کی آخری کڑی بن کر آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور مجھ سے پیشتر محب گرامی حضرت مولانا سید امین القادری صاحب سے آپ نے یقیناً ایک ایمان افروز اور پرمغز خطاب سماعت فرمایا ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ عنقریب وہ ماہ مبارک سایہ فگن ہونے والا ہے، جس ماہ مبارک کی ایک ایک ساعت اپنے دامن میں بے شمار برکتیں لیے ہوئے ہوگی۔ کوئی لمحہ ایسا ماہ رمضان المبارک کا نہیں ہوتا جو لمحہ ہمارے عروج اور ہماری ترقی کے سلسلے میں معاون ثابت نہ ہوتا ہو، چاہے وہ روحانی ترقی ہو، چاہے ایمانی ترقی ہو، چاہے اعتقادی ترقی ہو، چاہے عملی ترقی ہو۔ لیکن بہت سارے مسلمان ماہ رمضان ایک رسمی طور پر گزار لیتے ہیں، اور ماہ رمضان جس مقصد کے تحت اللہ عز و جل نے ہمیں عطا فرمایا، اور اس ماہ مبارک میں جو عظیم تربیت ہماری ہونی چاہیے، جس کی طرف ہماری توجہ لاشعوری طور پر چند گھنٹوں کے لیے تو مبذول ہوتی ہے، لیکن مستقل یہ توجہ ہماری نہیں رہ پاتی۔ نتیجتاً ماہ رمضان کے گزرنے کے بعد ہم ماہ رمضان سے پہلے جیسے تھے ویسے ہی رہ جاتے ہیں۔ آج میں اسی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کرانا چاہوں گا کہ اس ماہ مبارک کے روزے جو اللہ نے فرض فرمائے، اور پھر اس ماہ مبارک کے روزے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور عمل زوجیت سے، عبادت کی نیت سے، روزے کی نیت سے ماہ رمضان المبارک میں رکنے کے حوالے سے فرمایا گیا۔ اور یہ حکم صرف غریبوں کے لیے نہیں، امیروں کے لیے نہیں، عام آدمیوں کے لیے نہیں، بلکہ جو بھی ایمان والا ہے سب کے لیے اللہ نے یہ حکم رکھا۔ اور پھر یہ حکم دینے سے پہلے کتنے آرام کے ساتھ
कितनी अच्छी तरीके से और प्यार भरे लबो लहजे के अंदर हमसे डायरेक्ट खिताब किया और फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो। अब जिसके सीने में भी ईमान है, जो भी अल्लाह अज़्ज़ा वजल और उसके रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर ईमान ला चुका है, अपने आप को मोमिन कहता है, उसे अपनी किस्मत पर नाज करना चाहिए कि उसका खुदा उससे मुखातब है और कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो। फिर ये नहीं फरमाया कि उन पर रोजे फर्ज किए गए, डायरेक्ट हमसे मुखातिब, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोजे फर्ज किए गए। यहां डायरेक्ट मौला अपने बंदों से, ईमान वालों से खिताब फरमा रहा है, ईमान वालों को हुक्म दे रहा है। और फिर कहीं ये ईमान वाले अपने ऊपर इस रोजे को बोझ तसव्वुर न करें, तो तसल्ली दी जा रही कि तुम घबराओ नहीं, ये सिर्फ तुम ही पर रोजे फर्ज नहीं किए गए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले वालों पर भी रोजे फर्ज किए गए थे। अब रोजे के अजीम मकसद की तरफ तवज्जो दिलाई जा रही है, और वो अजीम मकसद कौन सा है? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। यहां से मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये बात वाज़े तौर पर समझ में आ रही है कि रोजे की फर्जियत की वजह हमें मुत्तकी बनाना है, परहेजगार बनाना है। रोजे की फर्जियत की वजह हमारे अंदर अल्लाह का डर पैदा करना है। रोजे की फर्जियत की वजह अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल का खौफ हमारे दिल के अंदर बिठाना है। रोजे की फर्जियत की वजह ज़ाहिर व बातिन में अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल से डरने का जज्बा पैदा करना है। अब आइए मैं समझाता हुआ चलूं और मुख्तलिफ कुरानी आयात की रोशनी में मैं चाहूंगा कि आप मुकम्मल तवज्जो के साथ गुफ्तगू को समाअत फरमाएं, ताकि तरबियत का शऊर जो रमजान हमें अता करता है, उस शऊर की तरफ हमारी तवज्जो मबजूल हो जाए। और अगर वो शऊर हमारा बेदार हो गया और अल्लाह जिस तरह से हमारी तरबियत फरमाना चाहता है और हम लाशऊरी तौर पर कहिए उस तरबियत को एक महीने के लिए तो इख्तियार कर लेते हैं, लेकिन इस माह के गुजरने के बाद वो तसव्वुर ज़हन से ओझल हो जाता है, जिसकी बुनियाद पर हमारा दामन गुनाहों से आलूदा हो जाता है। वो कौन सी तरबियत है जो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल माह रमजान में कर रहा है? एक ही तरबियत है। आप जरा देखें, पापी इंसान होगा, गुनहगार इंसान होगा, शराबी इंसान होगा, बेअमल इंसान होगा, लेकिन जब वो माह रमजान के रोजे रखता है तो रोजा रखने के बाद उसके अंदर एक शऊर बेदार होता है, उसके मिजाज में एक बात आ जाती है, भूख उसे सता रही है, प्यास उसे सता रही है, घर की चार दीवारी के अंदर वो मौजूद है, कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन बावजूद इसके वो छुप करके भी पानी नहीं पीता, छुप करके भी खाना नहीं खाता, इसलिए कि उसके अंदर एक शऊर बेदार होता है। और वो शऊर उस वक्त कौन सा होता है? वो शऊर ये होता है, कोई देख रहा हो या न देख रहा हो, मेरा मौला मुझे देख रहा है। ये एक तरबियत का पहला अजीम जो है तरबियत का पहलू है, जिसकी तरफ अल्लाह अपने बंदों की तवज्जो को मबजूल कराना चाहता है कि मेरे बंदो जरा तुम देखो, माह रमजान के अंदर तुम्हारे ऊपर रोजे फर्ज किए गए, तो अब तुम रोजे की हालत के अंदर छुप कर भी नहीं खाते, इसलिए कि तुम्हारा विजदान कहता है मैं इंसान से तो छुप सकता हूं, खुदा से नहीं छुप सकता, इसलिए तुम डरते हो खाने से, तुम डरते हो पानी से कि कहीं रोजा न टूट जाए। तो ये तसव्वुर तुम्हें सिर्फ माह रमजान तक ही कायम नहीं रखना, बल्कि इस तसव्वुर को अपनी तरबियत के पहलू में शामिल कर लो, और तरबियत के अंदर इसको शामिल जब कर लोगे तो अब तुम्हारी कैफियत ये बनेगी कि तुम ये नहीं सोचोगे कि माह रमजान में सिर्फ रोजे ही की हालत में अल्लाह हमें देख रहा है, ऐसा नहीं, बल्कि हम कहीं भी हों
اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. میں اسی تصور کو آج آپ کے ذہن میں بٹھانا چاہوں گا تاکہ جب آج آپ یہاں سے اٹھیں تو تربیت کا یہ پہلو آپ کے دماغ میں اتنا رچ بس گیا ہو کہ جب کبھی ماہ رمضان ہی نہیں بلکہ آج کے بعد کہیں کچھ کام غلط کرنے کا خیال پیدا ہو تو آپ کے دل میں یہ تصور جاگزی رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. آئیے میں قرآن کی روشنی میں آپ کو سمجھاؤں. میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں اللہ عز و جل فرماتا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا کہ بے شک اللہ عز و جل دیکھنے والا ہے, ہر طرف دیکھنے والا ہے. وہ تمہاری حالت سے باخبر ہے, وہ تمہاری حالت اس سے کوئی پوشیدہ نہیں, وہ دیکھنے والا ہے. اللہ اکبر. وہ تمہیں دیکھ رہا ہے, تم کہیں بھی ہو وہ دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یہ آیے کریمہ صرف یہ درس نہیں دے رہی کہ روزے کی حالت ہی میں دیکھ رہا ہے, نہیں بلکہ پروردگار جل جلالہ تم جہاں کہیں جا رہے ہو وہ دیکھ رہا ہے, تم جہاں کہیں کچھ کر رہے ہو وہ دیکھ رہا ہے, جہاں کچھ بول رہے ہو وہ دیکھ رہا ہے. تمہارا کوئی عمل اس سے چھپا ہوا نہیں. اسی لیے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اللہ والوں کی زندگی کا جائزہ لیجئے تو ان کی زندگی میں بیلنس نظر آتا ہے, ان کی زندگی گناہوں سے رکتی ہوئی نظر آتی ہے. اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ اللہ عز و جل دیکھ رہا ہے. انسانوں سے انسان چھپ سکتا ہے, خدا سے انسان نہیں چھپ سکتا. انسان کہیں بھی ہو وہ اللہ سے چھپ نہیں سکتا. اب آپ دیکھیں آج کے دور کے اندر جیسے جیسے ماڈرن ٹیکنالوجی کا اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے, انسان اللہ عز و جل کی طرف اسے متوجہ ہو ہی جانا چاہیے. اور پھر آپ دیکھیں انسان کے بنائے ہوئے آلات میں اتنی طاقت ہے کہ روڈ کے اوپر کیمرہ لگا ہے, دور سے آنے والے کو یہ کیمرہ واچ کر رہا ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں آپ کسی دکان میں گئے تو وہاں پر کیمرہ لگا ہوتا ہے, آپ کو واچ کر رہا ہے. تو جب کیمرہ واچ کر رہا ہو تو چور چوری نہیں کرتا, کیمرہ واچ کر رہا ہو ڈاکو ڈاکہ نہیں ڈالتا, کیمرہ واچ کر رہا ہو کسی کی آبرو پر ہاتھ نہیں ڈالا جاتا, کیمرہ واچ کر رہا ہو کسی کی جیب نہیں کاٹی جاتی, کیمرہ واچ کر رہا ہو آدمی برائیوں سے بچتا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں انسان کے بنائے ہوئے آلات سے ڈر کر کے تم پاپ نہیں کرتے, لیکن مولا تو ایسی جگہ بھی تمہیں دیکھ رہا ہے جہاں کوئی آلات تو موجود نہیں ہے, لیکن اللہ کی نظر سے تمہارا کوئی عمل چھپا ہوا نہیں ہے, وہ دیکھ رہا ہے. جو کچھ بھی انسان کر رہا ہے اس کا کوئی عمل اللہ سے چھپا ہوا نہیں. اسی لیے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنیا انہا ان تکن مثقال حبۃ او خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ او کما قال. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا ہے میرے بیٹے اگر ذرے کے برابر بھی, مثقال کے برابر بھی اگر کوئی عمل تم نے کیا, چاہے پہاڑ میں جا کر, چاہے آسمان میں جا کر, چاہے زمین کے کسی تہ میں جا کر, اللہ عز و جل وہ عمل تمہارے سامنے لا کر تم کو پیش کرے گا. کہیں بھی دنیا کے کسی علاقے میں جا کر, آسمان کی طرف بھی جا کر کے اگر کوئی چھپ کر کے عمل کرتا ہے تو وہ اللہ سے کوئی عمل انسان کا چھپا ہوا نہیں. اللہ عز و جل وہ سارے عمل پیش کرے گا اور بتائے گا میرے بندے یہ تیرا عمل ہے, میں آج تجھے دکھا رہا ہوں. بلکہ قرآن کہتا ہے وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. اللہ دیکھے گا, ان قریب دیکھے گا, اور اس کے رسول بھی دیکھیں گے. کیا دیکھیں گے؟ تمہارے کام. اللہ بھی تمہارے کام کو دیکھے گا, اللہ کے رسول بھی تمہارے کام کو دیکھیں گے.
फिर कुर्बान जाइए आगे के जुमले पर, सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल गैबि वश्शहादा, फिर जब तुम पलटोगे किसकी तरफ? आलिमुल गैबि वश्शहादा, उस अल्लाह की तरफ जो गैब का भी जानने वाला है और शुहूद का भी जानने वाला है। यहां एक बात आपको बता दूं, आलिमुल गैब के लफ्ज का इतलाक आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत फरमाते ये सिर्फ अल्लाह के लिए। हां, अल्लाह ने जिनको अता फरमाया गैब का इल्म, जितना अता फरमाया, अल्लाह की अता से किसी के पास गैब का इल्म तो आ गया, लेकिन अगर आलिमुल गैब सही मानों में कोई है तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की जात है। और फिर इसको आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत ने वजाहत के साथ फरमाया कि जिस तरीके से हम जब अल्लाह कहते हैं तो ये कहते हैं अज़्ज़ व जल, तो हकीकी मानों में इज्जत वाला अल्लाह ही है और मालिक इज्जत वही है। वो जिसे चाहे इज्जत अता फरमा दे, वो तो इज्जु मन तशा व तो जिल्लु मन तशा। तो अल्लाह के लिए जब हम कोई सिफत का तस्करा करते हैं तो कहते हैं अज़्ज़ व जल, और अल्लाह ने इज्जत हुजूर को भी अता फरमाई, मोमिनीन को भी अता फरमाई, लेकिन हम ये नहीं कहते कि मोहम्मद अज़्ज़ व जल, नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। ऐसे ही जब कभी आलिमुल गैब कहा जाए तो आला हजरत फरमाते हैं कि इससे मुराद ज़ाते बारी ताला, और वही सही मानों में आलिमुल गैब। अब आप समझे, वो छुपी हुई चीज को भी जानने वाला है और जाहिरी चीज को भी जानने वाला है, उससे कोई चीज छुपी हुई नहीं। और फिर आगे की बात की तरफ तवज्जो चाहूंगा, आयत के आगे के टुकड़े की तरफ तवज्जो चाहूंगा। वो लोग जो ये समझते हैं कि बेखबरी के अंदर कोई देखने वाला नहीं, हम जो चाहे कर लें, नहीं, देखने वाली जात खुदा की है, उससे कोई चीज छुपी हुई नहीं। और अल्लाह फरमाता है फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, अल्लाह अज़्ज़ व जल तुम्हें बता देगा जो कुछ काम तुम करते थे। कोई तुम्हारा काम अल्लाह से छुपा हुआ नहीं है, हर काम को अल्लाह तुम्हारा जानता है और देखता है। और जो कुछ भी इंसान कर रहा है, कयामत के दिन वो सारी चीजें उस इंसान के सामने अल्लाह पेश कर देगा, बता देगा देख मेरे बंदे ये तेरा काम है। और मैं तो जब इस आयत करीमा की तफसीर पढ़ रहा था तो मेरी अक्ल दंग रह गई। अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। कयामत के दिन मुंह पे मोहर लगा दी जाएगी, मुंह पे मोहर लगा दी जाएगी। ये कब लगेगी मोहर? जब बंदे के सामने उसके आमाल पेश किए जाएंगे तो वो कहेगा मैं तो ये सब नहीं किया था। वहां भी झूठ बोलेगा, वहां भी झूठ बोलेगा, मैंने तो ऐसा नहीं किया था। तो फिर अल्लाह उसके मुंह पे मोहर लगा देगा और जिस हाथ से उसने गुनाह किया था अल्लाह उस हाथ को हुक्म देगा, ए हाथ बता इसने क्या किया था। फिर हाथ बोलना शुरू करेगा, पैर बोलना शुरू करेगा, जो कुछ भी हाथ से किया होगा हाथ भी बोलेगा और पैर भी बोलेगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों,
اس وقت بندہ یہ سوچے گا جب وہ بات بنا رہا ہوگا, جھوٹ بول رہا ہوگا, تو سوچے گا آج تو میرا کوئی گواہ یہاں پر موجود ہے نہیں جو میرے خلاف گواہی دے سکے, لیکن اسے کیا خبر ہوگی جس ہاتھ سے اس نے گناہ کیا ہے وہی ہاتھ قدرت کا جاسوس ہے, وہی جواب دے گا اور وہی بولے گا کہ بندے اللہ ہے, اللہ عز و جل اس نے ہاتھ سے یہ کام کیا. پیر بولے گا اس نے پیر سے یہ کام کیے تھے. ایک اور مقام پر اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا اولا یرون, کیا وہ نہیں جانتے, اولا یعلمون, کیا وہ نہیں جانتے, ان اللہ یعلم, بے شک اللہ جانتا ہے, چھپا ہوا بھی تمہارا عمل اور ظاہر بھی تمہارا عمل, اس سے کوئی تمہاری بات چھپی ہوئی نہیں ہے, وہ تمہاری ہر چیز سے باخبر ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یہی وجہ ہے کہ روزے کی حالت کے اندر انسان ان تین چیزوں سے اس لیے بچتا ہے کہ ذہن میں یہ بات رہتی ہے مولا دیکھ رہا ہے, اللہ یہ تربیت کرا رہا ہے, ایک مہینے کی پریکٹس اللہ عز و جل روزے کے ذریعے کرا رہا ہے. اے بندے اس تصور کو تو ہمیشہ کے لیے قائم کر لے, میں صرف ایسا نہیں کہ ماہ رمضان کے اندر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک تجھے دیکھتا ہوں, بلکہ میری شان یہ ہے تو پہاڑ میں رہ تب بھی تجھے دیکھتا ہوں, تو غار کے اندر رہ تو بھی تجھے دیکھتا ہوں, تو آسمان میں رہے تب بھی تجھے میں دیکھتا ہوں, تو تنہائی میں رہے تب بھی تجھے دیکھتا ہوں, تو مجمع میں رہے تب بھی مجھ میں تجھے دیکھتا ہوں. مجھ سے تو چھپ کر کہیں نہیں جا سکتا, تیرے دل کے حالات سے بھی میں باخبر ہوں. اللہ اکبر, تو یہ سمجھتا ہے میں نہیں جانتا, اللہ اکبر, اللہ یعلم ما فی صدورکم, اللہ عز و جل جانتا ہے جو کچھ تمہارے دل میں ہے وہ بھی مولا جانتا ہے, یہ بات بھی اللہ عز و جل سے چھپی ہوئی نہیں. اگر ایک بندہ ماہ رمضان المبارک کے اندر روزے کی حالت میں اس تصور کے ساتھ اپنا وقت گزارے, اے اللہ جس طریقے سے ان تین چیزوں سے میں روزے کی حالت میں تیرے ڈر کی وجہ سے بچتا ہوں کہ تو دیکھ رہا ہے, اے اللہ میری زندگی میں اس تصور کو ایسا قائم کر دے کہ میں زندگی کی آخری سانس تک جب بھی کوئی کام کر رہا ہوں تو میرا یہ تصور رہے کہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. میں یہاں پر ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, پولیس دیکھ رہی ہو انسان جرم نہیں کرتا, کیمرہ دیکھ رہا ہو انسان جرم نہیں کرتا, ڈرتا ہے کہیں پکڑ لیا نہ جاؤں, سزا کا حقدار نہ بن جاؤں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ایک انسان سزا دے دے کر کے کتنی سزا دے گا, کیا سزا دے گا, کب تک کی سزا دے گا اور کتنی سخت سزا دے گا. دنیا کے انسان کی سزا آخرت کی سزا کے کمپیر کے اندر اگر آپ دیکھیں تو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن مجھے افسوس ہے دنیا کے پولیس والوں سے ڈر کر انسان جرم نہیں کرتا کہ یہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دے گا. دنیا کے داروگہ سے ڈر کر کے انسان جرم نہیں کرتا کہ یہ مجھے ہتھکڑی پہنا دے گا. دنیا کے انسان سے ڈر کر کے انسان جرم نہیں کرتا کہ کہیں بازار میں مجھے رسوا نہ کر دیا جائے. اے خدا کے بندے ذرا یہ تو بتا, کبھی میدان محشر کا بھی خیال آیا, کبھی پروردگار کا بھی خیال آیا, کبھی اس کے عذاب کا بھی خیال آیا, کبھی اس کی سختی کا بھی خیال آیا, کبھی اس کی پکڑ کا بھی خیال آیا. یاد رکھو دنیا کا انسان پکڑے تو اس سے آپ چھڑانے کا انتظام کر سکتے ہو, لیکن اللہ کی پکڑ اتنی سخت ہے کہ مولا فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید, کہ بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. ہم بھول گئے کہ ہمارا مولا ہمیں دیکھ رہا ہے. آج جتنے بھی پاپ ہو رہے ہیں یہ بھی مسلم اکثریتی علاقہ ہے, ایک بڑی تعداد کے اندر یہاں مسلمان بستے ہیں. ذرا عادات کا جائزہ لے لیجئے, ذرا اتوار کا جائزہ لے لیجئے, ذرا زندگی گزارنے کا جائزہ لے لیجئے, ذرا حالات کا جائزہ لے لیجئے.
آپ خود محسوس کریں گے کہ ہمارے بہت سارے نوجوانوں کے پیر پھسلے ہوئے نظر آتے ہیں اور نہ جانے کتنے جرائم کے دھبے ان کے دامن پر لگے ہوں گے۔ اے خدا کے بندو، یہ چند دنوں کی زندگی ہے، ہم یہ بھی نہیں کہتے کتنے دنوں کی، چند دنوں کی کہنا بھی مناسب نہیں ہوگا، ہمیں نہیں معلوم ہم کتنا جیئیں گے، لیکن ایک زندگی اتنی لمبی ہے کہ اس زندگی کا تصور میں مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک حکایت سے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، شاید کہ یہ بات آپ کے دل و دماغ میں اتر جائے۔ پوری توجہ کے ساتھ آپ گفتگو کو سماعت فرما رہے ہیں، مزید میں آپ سے توجہ کا طلبگار ہوں۔ آپ دیکھیں مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ ایک حکایت مثنوی شریف کے اندر نقل فرماتے ہیں۔ ایک بادشاہ تھا اور وہ اپنے حواریوں کے ساتھ، مصاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ ایک بابا کا گزر ہوتا ہے، بادشاہ کی نظر اس پر پڑتی ہے، توجہ چاہوں گا، بادشاہ کی نظر اس پر پڑتی ہے۔ جیسے ہی نظر پڑی بادشاہ کو تھوڑی سی مستی سوجھی اور بادشاہ نے یہ سوچا کہ ذرا بابا کو بلا کر تھوڑا سا مذاق کر لیا جائے۔ اس نے پولیس والے سے کہا جاؤ بادشاہ کو بلا، اس کو بابا کو بلا کے لے کر کے آؤ۔ بلایا گیا، بابا آئے، بادشاہ نے اپنی جیب سے لال رومال نکالا اور رومال نکال کر اس بابا کو دیا اور بابا سے کہتا ہے بابا یہ جتنے یہاں پر ہیں نا، ان میں آپ کو سب سے زیادہ جو بے وقوف نظر آتا ہو نا اسے یہ رومال دے دو، چونکہ مذاق کرنا تھا۔ بادشاہ بابا نے سب کی طرف نظر دوڑائی اور اس کے بعد رومال اپنی جیب میں رکھ لیا۔ تو بادشاہ کا سارا پلان فیل ہو گیا۔ بادشاہ سوچا بڑا عجیب بابا ہے، یہ تو اپنی جیب کے اندر اس نے رومال رکھ لیا۔ پھر بابا سے کہا اچھا جاؤ بابا۔ بابا چلے گئے، کچھ دن گزرے اور کچھ دنوں کے بعد بادشاہ بیمار ہوا۔ ایسا بیمار ہوا کہ ڈاکٹر نے اس سے کہہ دیا کہ تم 3 دن سے زیادہ جی نہیں پاؤ گے۔ بادشاہ کی آنکھ سے آنسو نکل گئے اور روتے ہوئے بادشاہ نے کہا کہ اب زندگی جب اتنی مختصر رہ گئی ہے تو چلو ٹھیک ہے، ساری رعایا سے ملاقات ایک بار کر لی جائے۔ اور اس نے بستر مرگ پر لیٹے ہوئے اعلان کر دیا کہ سب رعایا کو ملاقات کے لیے بلایا جائے۔ رعایا کو کہہ دیا گیا، اب رعایا آنے لگی ملنے کے لیے، ایک ایک آدمی ملنے آ رہا ہے، مل رہا ہے، سب کچھ بادشاہ دے رہا ہے جو کچھ اس کی سمجھ میں آ رہا ہے۔ اسی میں بابا بھی آ گئے، جیب میں رومال تھا، آ گئے اور بادشاہ سے کہتے ہیں وہ بابا، بادشاہ سلامت، یہ تو بتائیے کہاں کی تیاری ہے؟ پوری رعایا کو تم نے جمع کر لیا؟ تو بادشاہ نے کہا بہت لمبے سفر کی تیاری ہے۔ تو بابا نے کہا تمہارے سفر تو میں نے دیکھے ہیں، تم جب کہیں سفر پر نکلتے ہو تو پروٹوکول ہوتا ہے، پہلے آگے گاڑیاں جاتی ہیں، پھر گھوڑے جاتے ہیں، سواریاں جاتی ہیں، ہٹو بچوں کا شور ہوتا ہے۔ ارے میں سمجھ نہیں پا رہا کہ آج کون سے سفر پر تم جا رہے ہو، کوئی شور شرابہ نہیں۔ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا میں ایسے سفر پر جا رہا ہوں جہاں کوئی پروٹوکول کام نہیں آتا، جہاں کوئی سواری ساتھ نہیں چلتی، وہاں تو سوار ہو کر جانا پڑتا ہے، کوئی سواری ساتھ نہیں ہوتی ہے۔ میں ایسے سفر پر جاتا ہوں جہاں گاڑیاں بھی نہیں ہوں گی، کوئی دوسرا بھی نہیں ہوگا۔ بادشاہ نے جب کہا تو بابا تو سمجھ ہی گئے تھے۔ تو بابا نے کہا اچھا یہ بتاؤ وہاں کے لیے کچھ تم نے بھیجا بھی ہے؟ جہاں تم جا رہے ہو وہاں کچھ ہے تمہارا کوئی پہچان والا، کچھ کام کاج، جیسے کچھ مکان کچھ انتظام ہے جہاں تم جا رہے ہو؟ بس اتنا کہنا تھا کہ بادشاہ کی ہچکیاں بن گئیں اور اتنا رونے لگا، کہا کاش جہاں کا سفر ہے وہاں کی تیاری میں کر لیا ہوتا، میں نے تو ساری زندگی یہی کی تیاری میں گزار دی، بس اتنا سننا تھا۔ بابا نے جیب سے لال رومال نکالا
اور کہا بادشاہ تو نے کہا تھا نا جو سب سے بے وقوف ہو اسے دے دینا، میرے نزدیک تجھ سے بڑا بے وقوف کوئی دوسرا نہیں ہے کہ اس دنیا میں رہ کر کے تو نے وہاں کی تیاری نہیں کی جہاں تجھے ہمیشہ کے لیے جانا ہے، تو اسی دنیا کے اندر ڈوبا رہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم بھی دنیا کے اندر سب سے بڑے بے وقوف ہیں کہ ہم جہاں جانا ہے وہاں کی کوئی تیاری ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم سارے گناہ کر رہے ہیں، آخرت کو بھولے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی بارگاہ کی حاضری کے تصور کو ذہن سے اوجھل کیے ہوئے ہیں، اور جو کچھ بھی کر رہے ہیں سب اسی دنیا کے لیے ہم کرتے ہوئے۔ بادشاہ بھی اپنے ساتھ کچھ نہیں لے جا سکتا، کوئی بھی اپنے ساتھ کچھ نہیں لے جا سکتا، جو کچھ ہم نے آگے بھیجا ہوگا وہی چیز ہمیں کام آئے گی۔ اب آئیے موضوع کی طرف ہی پھر سے پلٹتے ہیں اس آیت کے بعد۔ ایک آیت نے مجھے بہت جھنجھوڑا جب میں اس ٹاپک پر مطالعہ کر رہا تھا، اور میں سمجھتا ہوں اگر اس آیت کے مفہوم کو آج اگر آپ نے اپنے ذہن کے اندر محفوظ کر لیا تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بھی انقلاب پیدا ہوگا۔ آیت کریمہ کیا ہے؟ کیا جھنجھوڑا ہے میرے کریم نے، اللہ اکبر۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ۔ اے انسان، تو لوگوں سے ڈرتا ہے؟ یعنی آج اگر کوئی مجمع میں گناہ نہیں کرتا، چھپ کر گناہ کرتا ہے تو وجہ کیا ہے؟ لوگوں کا ڈر ہی تو ہے نا۔ بھئی کوئی بیوی کے ڈر سے گناہ نہیں کرتا کہ بیوی کو پتہ چل جائے گا تو گھر میں قیامت کھڑی ہو جائے گی، اس لیے کوئی آوارگی کسی چیز کا فون کے موبائل کے لاک لگا کے رکھتے ہیں، ساری آوارگیاں باہر ہوتی ہیں۔ کوئی بیوی سے ڈر رہا ہے، کوئی بچہ باپ سے ڈر رہا ہے، کوئی شاگرد استاد سے ڈر رہا ہے، کوئی مرید پیر سے ڈر رہا ہے، کوئی عزت والا معاشرے سے ڈر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے بندے تو لوگوں سے ڈرتا ہے، تیرے دل میں لوگوں کا ڈر ہے۔ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ، اور تو اللہ سے نہیں ڈرتا، تو اللہ سے نہیں ڈرتا۔ کیا زندگی لوگوں نے تجھے دی ہے؟ رزق لوگ تجھے دے رہے ہیں، عزت تجھے لوگ دے رہے ہیں۔ ارے غافل، تیرے دل میں جتنا لوگوں کا ڈر ہے تیرے رب کا اتنا بھی ڈر نہیں تیرے دل میں۔ آپ ذرا سوچو، آپ ذرا غور کرو، آج ہم اپنے پالنہارے حقیقی سے کتنے بے خوف ہو گئے کہ انسان کا ڈر جتنا ہمارے دل کے اندر ہے اتنا ڈر بھی ہمارے دل میں خدا کا نہیں رہ گیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب اللہ کا ڈر دل سے نکل گیا تو آج ہر جگہ گناہ ہو رہا ہے، ہر جگہ پاپ ہو رہا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ فرماتا ہے اللہ تمہارے دل کی نیت کو بھی جانتا ہے، چھپی ہوئی بات کو بھی جانتا ہے، اس سے کوئی چیز تمہاری چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ سے ڈرو، اس کا ڈر دل کے اندر پیدا کرو۔ اسی ڈر کو پیدا کرنے، اسی تصور کو پیدا کرنے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ماہ رمضان المبارک ہمارے لیے آ رہا ہے، اسی تصور کو قائم کرانے کے لیے اللہ عز و جل نے روزے ہم پر فرض کیے، اس لیے کہ تقوی کی دولت ملتی ہی اسے ہے جس کے ذہن کے اندر یہ بات ہو کہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے۔ آپ دیکھیں، ایک بزرگ اپنے کئی مریدوں میں سے ایک مرید کو بہت زیادہ چاہتے تھے، بے پناہ چاہتے تھے۔ مریدوں کو تھوڑی سی جیلسی ہوئی اور دل میں انہوں نے سوچا
کہ آخر اس مرید کے اندر کیا کمال ہے اور کیا خوبی ہے کہ پیر صاحب اسی کے گن گاتے ہیں اور پیر صاحب کے دل پہ اسی کی حکومت چل رہی ہے، اسی کی محبت موجود ہے۔ سب لوگوں نے مل کر سوچا کہ پیر صاحب سے آج بات کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت کیا بات ہے، ہم سب بھی آپ کے غلام ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جتنا آپ اسے چاہتے ہیں اتنا کسی اور کو نہیں چاہتے۔ پیر صاحب نے سنا، کہا ٹھیک ہے، اس کا جواب میں بعد میں دوں گا۔ ایک مرتبہ سارے مریدوں کو بلایا اور بلانے کے بعد سب کے ہاتھ میں ایک پرندہ دیا اور فرمایا اسے لے کر کے جاؤ اور ایسی جگہ جا کر کے اسے ذبح کرو جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اور اس مرید کو بھی دیا جس کے بارے میں دوسرے مریدوں نے شکایت کی تھی اور کہا تھا کہ آپ اسے زیادہ کیوں چاہتے ہیں۔ سب مریدوں کو دیا، سارے مرید لے کر جلدی سے بھاگے، کوئی دیوار کے پیچھے جا کر کے پرندے کو ذبح کر کے آیا، کوئی کہاں ذبح کر کے آیا، کوئی کہاں ذبح کر کے آیا، کوئی کہاں ذبح کر کے آیا۔ لیکن یہ مرید جس کو حضرت سب سے زیادہ چاہتے تھے وہ زندہ پرندہ لے کر کے حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پیر صاحب نے سارے مریدوں سے پوچھا تم لوگوں نے سب نے ذبح کر دیا؟ کہاں ہاں۔ کہاں ذبح کیا؟ حضور کسی کی نظر وہاں پڑ ہی نہیں سکتی، ایسی جگہ ذبح کیا۔ پھر اس چہیتے مرید سے پوچھا بھائی تو زندہ کیوں لے کر کے آیا؟ کہا حضور کیا بتاؤں، کوئی ایسی جگہ نظر نہیں آئی جہاں میرا مولا نہ دیکھ رہا ہو، جہاں میرا رب نہ دیکھ رہا ہو۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، سارے مریدوں کو پیر صاحب نے بتا دیا، اب بتاؤ میں اگر اس کو چاہتا ہوں تو غلط ہے یا صحیح ہے؟ سب نے گردن جھکا لی، آنکھوں میں سب کے آنسو تھے۔ کہاں جاؤ گے گناہ کرنے؟ کہاں جاؤ گے؟ اب یہ تو ایک خوف والی بات ہو گئی، اب آئیے امید والی بات بتا دوں۔ جب ایک بندے کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، تو اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جب مولا ساتھ میں ہے، مولا دیکھ رہا ہے، کہیں بھی ہو مولا دیکھ رہا ہے، تو گناہ سے تو بچو گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ تمہاری طبیعت ذکر کی طرف مائل ہو جائے گی۔ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کا نام لوں، میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کا ذکر کروں، میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، میں تلاوت کروں، میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، میں سجدہ کروں، میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، میں عبادت کروں، میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، میں تسبیح کروں، میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، میں ایسی زندگی گزاروں کہ میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آج پوزیشن یہ ہے کہ مالداروں کو دیکھ کر انسان نماز لمبی کر دیتا ہے کہ سیٹھ صاحب دیکھ رہے ہیں چندہ زیادہ دیں گے، اللہ اکبر، حالات بڑی تیزی سے کروٹ لے رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے مدینہ منورہ میں ایک صاحب کو میں نے صحن کے اندر نماز پڑھتے دیکھا، تو میں نے کہا، یہ 20-25 سال پرانی کم و بیش بات ہے، میں نے کہا یار حرم شریف کے اندر جا کر نماز پڑھتے سکون سے نماز تمہاری ہو جاتی۔ تو بولے کیا کروں یار، بہت سارے لوگ ملنے چاہتے ہیں، میں یہاں نماز پڑھتا ہوں تاکہ نکلنے آنے جانے والے مجھے دیکھ لیں کہ میں یہاں ہوں، تو ملنا چاہیں تو یہاں مل لیا کریں۔ یہ حال ہو گیا ہے ہماری عبادتوں کا اور ہماری ریاضتوں کا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، سوال یہ پیدا ہو رہا ہے، ہم سب کی نظر میں اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں، کاش کہ ہم یہ تصور کر لیں مولا دیکھ رہا ہے، یہ تصور قائم ہوگا تو ہم اس کی نظر میں اچھا بننے کی کوشش کریں گے۔ اور اس کی نظر میں انسان اچھا بنتا کیسے ہے؟ کوئی سجدہ کرتا ہے اس کی نظر میں اچھا بن جاتا ہے، کوئی تلاوت کرتا ہے تو اس کی نظر میں اچھا بن جاتا ہے، کوئی توبہ کرتا ہے تو اس کی نظر میں اچھا بن جاتا ہے، کوئی تلاوت کرتا ہے تو اس کی نظر میں اچھا بن جاتا ہے، کوئی تحمید و تقدیس کرتا ہے تو اس کی نظر میں اچھا بن جاتا ہے، کوئی رسول اعظم پر درود شریف پڑھتا ہے تو اس کی نظر میں اچھا بن جاتا ہے، کوئی
मखलूक खुदा की खिदमत के लिए दौड़ धूप करता है तो उसकी नजर में अच्छा बन जाता है। इसलिए मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दोनों पहलू को देखो। एक तरफ तो ये है कि अल्लाह देख रहा है, ये तसव्वुर अगर कायम हो जाए तो गुनाह से बच जाओगे। और पॉजिटिव वे पर अगर देखो, अल्लाह देख रहा है, ये तसव्वुर कायम हो जाएगा तो जिंदगी इबादत की तरफ माइल हो जाएगी और जिंदगी नेकियों की तरफ गुजरती हुई नजर आएगी। इसलिए माह रमजानुल मुबारक में जो हमारी तरबियत अल्लाह फरमाता है रोजे के जरिए, वो यही है कि तुम ये तसव्वुर कायम कर लो, अल्लाह देख रहा है। आज इस रूह परवर सुन्नी इज्तिमा में जो पहली मर्तबा चीता कैंप की सरजमीन पर हो रहा है, मैं यही पैगाम देना चाहूंगा, कुछ भी करो ये तसव्वुर करो कि अल्लाह देख रहा है। कहीं भी रहो तसव्वुर करो अल्लाह देख रहा है। निगाह तुम्हारी आवारा बनने की कोशिश करे, तसव्वुर करो मेरा मौला मेरी निगाहों को देख रहा है। बदकिरदारी के दरवाजे की तरफ जाने का इरादा हो, फौरन समझ जाना मेरी नीयत को मेरा मौला देख रहा है। मेरे कदम को उठता हुआ मेरा मौला देख रहा है। ड्रग्स और चरस और गांजा और अफीम वगैरह और बुराइयों की तरफ जाने का ख्याल पैदा हो, बस ये सोच लेना कि अल्लाह देख रहा है। किसी की आबरू पर हाथ डालने का ख्याल पैदा हो, समझ लेना कि अल्लाह देख रहा है। तन्हाई में आवारा गर्दी का ख्याल पैदा हो, समझ लेना कि अल्लाह देख रहा है। जब ये तसव्वुर तुम्हारे दिल में कायम हो जाएगा तो इंशाअल्लाह अज़ीम देखोगे कि गुनाह से बचोगे। अल्लाह अज़्ज़ा वजल दिल को सुकून से भर देगा, इत्मीनान से भर देगा। ये तसव्वुर निकल गया है, इसलिए दामन गुनाहों से आलूदा हो रहा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसलिए जरूरत इस अम्र की है कि आज ये तसव्वुर हम करके उठें कि मौला हमें देख रहा है। इस तसव्वुर के साथ यहाँ उठेंगे। किसी मुफस्सिर ने कहा है इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा। इससे उन्होंने मुराद क्या ली है मालूम है? जिस तरीके से, यानी किस तरह अल्लाह देखता है, किस तरह अल्लाह देखता है जानते हैं? उसके बारे में उन्होंने जो तसव्वुर कायम करने की कोशिश की है वो ये है, जिस तरीके से तीर कमान के अंदर रखी जाए और आदमी निशान लगाने की कोशिश करता है तो शिकार को जैसे एकदम बिल्कुल गौर से एकदम टिकटिकी बांध के देखता है, तब जाकर वो निशान करता, तीर फेंकता है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल उससे भी ज्यादा सख्त तरीके से अपने बंदे को देखा, उससे भी ज्यादा। हम कहीं भी चल रहे हैं, मौला देख रहा। अब मुझे बताओ कहां जाकर गुनाह करेंगे, कहां जाकर अल्लाह की नाफरमानी करेंगे? इसी को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं समझाया। जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एहसान की तारीफ पूछी गई तो रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस तरह तू इबादत कर कि तू जैसे गोया खुदा को देख रहा है, और अगर ये तसव्वुर कायम न हो सके तो ये तसव्वुर कर कि तेरा खुदा तुझे देख रहा है। बस आज के इस सुन्नी इज्तिमा के अंदर मेरा पैगाम यही है, प्रैक्टिस का महीना आ रहा है, हम उस महीने के अंदर ये तरबियत करते हैं। आज ही से अपना मिजाज बना लें और साथ ही साथ इस आज़्म मुसम्मम के साथ यहाँ से उठें इज्तिमा के बाद कि हम कुछ भी करेंगे ये तसव्वुर हमारे दिमाग में रहेगा, हमारा रब हमें देख रहा है, पालनहारे हकीकी देख रहा है, माबूद बरहक देख रहा है। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीम हमारी जिंदगी बैलेंस में रहेगी और दामन गुनाहों से बचेगा। और फिर ये पॉजिटिव तसव्वुर ले लो कि जब मौला देख रहा है
تو میں کیسا کام کروں جس سے میرا مولا راضی ہو جائے، میں کس حال میں رہوں جس سے میرا مولا راضی ہو جائے، میں کس طریقے سے رہوں جس سے میرا مولا راضی ہو جائے۔ بس ایک حدیث عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو زانوں بیٹھ کر کے کھانا تناول فرما رہے تھے۔ ایک خاتون گزری اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے اکڑو بیٹھ کر دو زانوں ہو کر کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو کھاتے ہوئے دیکھا تو برجستہ کہتی ہے دیکھو یہ تو غلام کی طرف بیٹھ کر کے کھا رہے ہیں، بس اتنا سننا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہاں میں تو اپنے مولا کا غلام ہی تو ہوں، اور اس حال میں غلامی سے میں بیٹھا ہوں، میری یہی ادا میرے مولا کو پسند آ جائے گی کہ میرا بندہ بندہ بن کر کے بیٹھا ہے اور اس حال میں بیٹھا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم جتنا عاجزی اور انکساری کے ساتھ رہیں گے مولا اتنا ہی راضی ہوگا۔ مجھے ایک اور بات یاد آ رہی ہے، اور وہ ہے حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ کی مسجد کے اندر گئے، رات کو عبادت کر رہے تھے، اور عبادت کرتے 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 تھوڑی سی تھکان محسوس ہوئی۔ رات پر عبادت کرتے کرتے تھوڑی سی تھکان محسوس ہوئی تو مسجد کی دیوار سے ٹیک لگا کر مسجد میں اپنا پیر تھوڑا سا لمبا کر دیا، پھیلاتے تھوڑا سا یوں پیر لمبا کر دیا۔ مسجد کے ایک کونے سے آواز آئی، اے ابراہیم کیا بادشاہ کے دربار میں ایسے ہی بیٹھا جاتا ہے؟ کیا بادشاہ کے دربار میں ایسے ہی بیٹھا جاتا ہے؟ حضرت ابراہیم ابن ادہم نے جو مسجد میں اپنے پیر سمیٹے، زندگی کی آخری سانس تک نہ کبھی مسجد کو ٹیک لگایا، نہ مسجد کے اندر پیر انہوں نے دراز کیا۔ آپ ذرا سوچو، ذرا خیال کرو، یہ ہمارے جلسے اجتماعات جس طریقے کے مؤثر ہونے چاہیے ویسے مؤثر کیوں نہیں ہو رہے؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے، اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اس اجتماع میں آنے سے پہلے اس قسم کا من بناتے ہی نہیں ہیں کہ ہم وہاں جو سیکھیں گے اچھی باتیں اس پر عمل کریں گے۔ ہم تو آ جاتے ہیں، چلو سنی اجتماع ہے، چلو چلے چلتے ہیں۔ آج یہ ہزاروں کی تعداد میں غلامان رسول کا جمع غفیر، یا آپ اتنی بڑی تعداد میں یہاں پر آج حاضر آئے ہیں، اگر اس نیت سے آتے کہ جو کچھ کہا جائے گا ہم اس پر عمل کریں گے۔ بہت سارے تو بس نکلے، چلو اجتماع ہو رہا ہے شریک ہو جائیں، چلو ہم شریک ہو جائیں، چلو بیٹھیں گے دیکھیں کیا ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے۔ نیت درست کرو، نیت درست کرو کہ ہم یہاں پر کچھ سیکھنے کے لیے آئے۔ جو کچھ اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہماری سماعتوں کے حوالے کیے جائیں گے ہم اس پر عمل کریں گے۔ اب میں آپ سے وعدہ لینا تو نہیں چاہتا، لیکن اتنی امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العظیم آج سے ہمیشہ ہم سب اس تصور کو اپنے دماغ کے اندر بٹھانے کی کوشش کریں گے، کہیں بھی رہیں گے تو کچھ بھی گناہ کرنے سے پہلے ہم یہ تصور کریں گے کہ ہمارا مولا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ بس میں چڑھتے وقت لڑکیوں کو دھکا دینے والے نوجوان کو بھی ہم نے دیکھا، آج ہی کی بات ہے، کوئی دور لمبی چوڑی بات نہیں، آج ہی میں ایئرپورٹ سے گھر پہنچا اور لفٹ کے اندر ایک خاتون جیسے ہی انٹری کی، ایک صاحب جو ہے وہ بھی انٹر ہوئے تو مجھے تھوڑا سا ڈانٹنا پڑا ان کو، بہت ساری جگہ ہونے کے بعد بھی وہ عورت کے قریب گھس رہے تھے۔ تو یہ آج کل کا مزاج بن چکا ہے۔ تو یہ جو ہمارے یہاں آوارہ گردی اور اس قسم کی جو ہے وہ اس قسم کے جو گناہ ہوتے ہیں، دیکھ لو، سوچ لو، اللہ دیکھ رہا ہے، پالنہار حقیقی دیکھ رہا ہے، معبود برحق دیکھ رہا ہے۔ کئی مرتبہ میں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے، موضوع کی مناسبت سے آج یہاں بھی یہ واقعہ بیان کر دوں۔ غالباً حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمہ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ حضرت تقریباً گناہوں سے اللہ نے مجھے توبہ کی توفیق عطا فرمائی، لیکن ایک گناہ ایسا ہے
جس سے میں بچنا چاہتا ہوں پھر بھی نہیں بچ پاتا، اور وہ گناہ یہ ہے کہ راہ چلتی ہوئی لڑکیوں کو اور عورتوں کو میں تاکتا رہتا ہوں اور یہ گناہ مجھ سے چھوٹتا نہیں۔ حضرت کوئی نسخہ بتائے جس سے یہ گناہ چھوٹ جائے، تو بایزید بسطامی علیہ الرحمہ نے اتنا فرمایا تھا، بیٹے جب تیرا نفس تجھے کہے اس لڑکی کو دیکھ یا اس عورت کو دیکھ، تو فوراً تو ذہن میں یہ تصور کر لینا تو اسے دیکھ رہا ہے اور تیرا خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ شخص جب یہ سنا آنکھوں میں آنسو آ گئے، روانہ ہوا، چند دنوں کے بعد آیا تو بایزید بسطامی علیہ الرحمہ نے فرمایا کیا حال ہے؟ عرض کرتا ہے حضور اب تو میری نگاہیں اٹھتی ہی نہیں ہیں، اب تو نگاہیں نیچی کر کے میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں۔ خدا را مسلمان ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمان ہو کر کے جئیں، اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ وصلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کریں۔ ماہ رمضان تربیت کے لیے آ رہا ہے، اور یہ ماہ مبارک صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ایک تصور قائم کراتا ہے، اور وہ تصور یہ ہے کہ ہم چھپ کر بھی نہیں کھاتے، ہم ڈرتے ہیں کہ ہمارا مولا ہمیں دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو۔ اس تصور کو آج کے بعد زندگی میں ہمیشہ کے لیے نافذ کر لیں، پھر آپ دیکھیں تنگ دستی بھی دور ہوگی، بیماری بھی رخصت ہوگی، پریشانیوں کی بھی چھٹی ہو جائے گی، اور مولا کے انعام و اکرام کی بارشیں نازل ہوں گی۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف و رحیم علیہ تحیت و تسلیم کے صدق و طفیل مجھے آپ کو سب کو اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ وصلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور پروردگار جل جلالہ جب اپنی کتاب میں یہ ارشاد فرماتا ہے وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اللہ عز و جل اور اس کے رسول تمہارے کام کو دیکھیں گے، تو بس اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کے اس شعر پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ ہم سب سے وہ کام لے جس سے اللہ کے رسول بھی راضی ہو جائیں اور اللہ عز و جل بھی راضی ہو جائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ۔ آپ سنی دعوت اسلامی سے وابستہ ہوں، سنی دعوت اسلامی کے قافلوں میں جائیں، سنی دعوت اسلامی کے مکاتب میں اپنے بچوں کو بھیجیں، سنی دعوت اسلامی کے دارالعلوم کے اندر اپنے بچوں کو بھیجیں، ہمارے ہاسٹل کے اندر اپنے بچوں کو ایڈمیشن دلوائیں، اور اسی کے ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے حصول کے لیے اس تصور کو ذہن میں بٹھانے کی کوشش کریں۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ